تفسیر احکام القرآن للقرطبی جلد 1 جز 2 صفحہ 27. اور اس کے علاوہ سینکڑوں معتبرات میں ہے کہ ان لوگوں نے نبی آخر زمان کے وسیلے سے دعائیں مانگی تھی. پنجپیر مولانا صاحب شیخ القرآن سے کوئی جواب نہیں بنا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ اہل کتاب کرتے تھے. اور پھر پوچھتے ہیں کہ جو لوگ آج وسیلے کے قائل ہیں یہ بھی یہود یا نصارہ ہوں گے، تبھی ان کے حوالے دیتے ہیں. یہ خیانت کی بات ہے اور شیخ القرآن کی شان کے لائق نہیں ہے ایسی بھونڈی بات کرنا. اس کو تمام ان معتبر علماء نے قبول کیا ہے کہ یہ قابل استناد بات ہے، قابل قبول بات ہے. کسی مسئلے سے دلیل سے اختلاف عالم کا حق ہے، لیکن خدا اور مکر کرنا یہ جائز نہیں. شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ملمت مولانا اشرف علی نے بھی بیان میں لکھا ہے. تمام معتبر تفاسیر جو سطح الارض پر موجود ہے کوئی ایک بھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس میں انکار موجود ہو. ہاں یہ بات ضرور یاد رکھنا اگر کہ ہم وابتغوا الیہ الوسیلہ تک بخیر پہنچ کے کلام کریں گے کہ ایک وسیلے شرعیہ ہے. اصل متصرف غیبدان قادر مطلق رب العزت کو مانے. بندگان خدا خواہ انبیاء ہو یا اولیاء، زندے ہو یا مردے ہو، ان کو ذرائع رحمت سمجھ کر یہ وسیلے شرعیہ ہے. اور دوسرا وسیلے شرکیہ ہے کہ خدا نے اختیارات بانٹے، یہ بابا ذمہ دار ہے، اس کا کام ہی بیٹا دینا اور پھوڑا ٹھیک کرنا ہے، یہ شرکیہ ہے، حرام نہ جائے. فلما جاءہم ما عرفوا، جس وقت آگے ان کے پاس جو انہوں نے پہچانا، کفروا بہ، کفر کرنے لگے اس کے ساتھ. فلعنت اللہ علی الکافرین، بس لعنت تو اللہ کی کافروں پر. آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ مومن پر متعین لعنت نہ کی جائے. لعنت مکڑا پا یزید چل رفزشی بعید، دے بے شکا مسلمانو مسلمان علی مانو. لعنت مکڑا کافر موایا دانا چی پلار تے جوڑ گا. اما یزید فکان فاسقا بلا ریب، مولانا یوسف بن نوری معارف السنن جلد 7 میں فرماتے ہیں ثم فیہ فرقۃ ثلاثہ، فرقۃ تحبہ وفرقۃ تسبہ وفرقۃ تتوقف فیہ. پنجاب کے وہ مشہور زمانہ اہل حق عالم، قائد اہل سنت، وکیل صحابہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین مرحوم و مغفور نے اس موضوع پر کتاب لکھی، کراچی کا خارجی فتنہ، اسحاق سندیلوی کے رد میں. یزیدی خیالات حقیقت میں رفض ہی کی ایک شاخصانہ ہے. خواجگان نے فوائد الفوات میں لکھا ہے روافض کی ایک قسم ایسی ہے جو حسن حسین کو برا کہتے ہیں اور یزید کی منقبت کرتے ہیں، اس کو نواسب بھی کہتے ہیں. بئس ما اشتروا به انفسهم، بہت برا ہے جس کے بدلے میں بیچ ڈالا اپنے آپ کو. اشترا یشتری متضاد معنی میں بھی آتا ہے، با یا بیو کے معنی میں بھی. بہت برا ہے جس کے بدلے میں بیچ ڈالا اپنے آپ کو. یکفروا، کفر کر کے، یعنی کفر لے لیا ایمان چھوڑ کر. بما انزل اللہ، وہ جو اللہ نے اتارا، بغیاً سرکشی کرتے ہوئے. ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ،
کہ اتار دے اللہ اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، یعنی قرآن کے نزول پر، نبی آخر زمان کے نبی ہونے پر آسات. فباؤوا بغضب علی غضب، پس لوٹ گئے غصہ در غصہ خدا لے کر. آئے ہے دو دفعہ تو یہ ہوا، ایک دفعہ پہلے گزرا فباؤوا بغضب من اللہ، کیونکہ یہود کی مذمت ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب رسوا کن. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے یہود سے آمنوا ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، جس پر جو اتارا اللہ نے، قالوا کہتے ہیں نؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا، وہ جو اتارا ہے ہم کو، وَيَكْفُرُونَ بما وراء، اور یہ انکار کرتے اس کے سوا کا، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ برحق ہے، مصدقا لما معهم، اس کی دلیل یہ ہے کہ تصدیق کرنے والی ان کے ساتھ شرائع. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، آپ فرمائیے کیوں کر قتل کرتے تھے خدائی پیغمبروں کو اس سے پہلے اگر تم ایمان والے ہو. آخر وہ پیغمبر تو معجزات لائے تھے، ان کو کیوں مارا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر بنایا تم نے بچڑے کو معبود حضرت کے طور پر جانے کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ہو ہی ظالم. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرنا جب پکا وعدہ لیا تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا تم پر کوئی طور. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لیجئے جو دیتے ہیں تم کو طاقت سے. وَاسْمَعُوا، سنو. قالوا، کہنے لگے سمعنا، ہم نے سنا. وَعَصَيْنَا، نہ مانا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پھیلائے گئے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کے مارے. ایسے ہی خواہش تھی کہ بس بچڑا پوجے، گائے سے محبت. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، آپ فرمائے برا ہے جو حکم کرتا ہے تم کو ایمان. ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن. یہ کیسا ایمان ہے جو شرک بتاتا ہے، نفی ایمان. قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، آپ فرمائیے اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے یہاں، خالصتاً، صرف من دون الناس، اور لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، پس چاہو موت، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. ولن يتمنوه ابدا، ہرگز نہیں چاہیں گے موت کو کبھی بھی. بما قدمت ایدیہم، بسبب آگے بھیجنے ان کے ہاتھوں کے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جانتے ہیں بے انصافوں کو. یہود و نصارا کہتے تھے کہ چونکہ ہم اہل کتاب ہیں، نبیوں کے ماننے والے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اس لیے ہمارے علاوہ کون جنت جائے. اس پر قرآن نے کہا کہ دریا کیا بیچتا ہے، کہو نہ کہ اللہ ہمیں موت دے. موت سے بہت ڈرتے تھے. جیسے جیسے دنیا سے محبت بڑھتی ہے موت کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے آخرت سے محبت بڑھتی ہے دنیا سے تعلق ختم ہوتا ہے. خرم روز کہ از منزل ویران بروم، راحت جان بروم، وسط یاران بروم. حافظ شیرازی کہتے ہیں وہ تو کتنا خوشی کا دن ہوگا کہ اس جہان سے ایمان کے ساتھ مومن روانہ ہو جائے. خرم روز کے از منزل ویران بروم، راحت جان بروم، وسط یاران بروم. حدیث شریف میں جو اللہ سے ملنے کا مشتاق ہو، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں. اقبال نے کہا تھا
نشانی مرد مومن بات گویوں چمر گائے تبسم بر لبیوس. مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ جو موت آتی ہے تو اس کے ہونٹ خوشی سے ہلتے ہیں اور اس کا چہرہ مسکراہٹ سے بھر جاتا ہے اور اس کے پیشانی پر پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں. آئے ہائے، ایمان کی بڑی علامات ہے دنیا میں، سب کے مختلف ہے، اس لیے فقہاء اعتبار نہیں کرتے. تو شان ورشاہ سے نے اقبال سے پوچھا کہ یہ شعر کہتے ہوئے کیا تخیل تھا؟ تو کچھ کہہ نہ سکا. حضرت نے کہا بظاہر یہ احمد ابن حنبل کی موت معلوم ہو رہی ہے. وہ بڑے خوش گئے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، ضرور پائیں گے ان اہل کتاب کو لالچی قسم کے لوگ جینے کے. چاہنا مر نہ جاؤں گے، وہ خیال رکھو ذرا. اور جو ڈر سی ہو وہی مرسی. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے شرک کیا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، اور وَلَتَجِدَنَّ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اسی محل پر عطف ہے. آپ پائیں گے ان کتابیوں کو لوگوں میں لالچی جینے کے، اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے شرک کیا ہے. کتابی بے عمل اور مشرک بدعتی انجام کار ایک ہے، کیونکہ کتاب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بدعتی پیدا ہو گئے. کتاب صحیح طرح بیان نہ کرنے کی وجہ سے ان کو کھلا میدان ملا ہے. اگر وقت پر ان کے غلط نظریات، ان کے جھوٹے عقائد، ان کے بد اعمال کی نشاندہی کی جائے، مسلمان خود ان کے راستے روک لیں. اور یقیناً پائیں گے ان کو زیادہ حریص لوگوں میں سے جینے کے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو مشرک ہے. یود احدہم، چاہتا ہے ہر ایک ان میں، لو یعمر الف سنہ، کاش کی عمر دی جائے اس کو 1000 سال. وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور نہیں ہے کہ بچ سکے عذاب سے اگر یہ عمر دی بھی جائے. کہ دی عمر شی زر کالا خلاص بنشی دا مرد دجالا ولالا کالا. نہ پا عمر مڑی دلشتا، نہ پا مال، نہ پا مینا سوک مڑی گی، نہ پا سوال. 4 چیزوں سے سیری نہیں ہے، ایک عمر، دوسرا مال، تیسری محبت، چوتھا سوال. جو سوال کا عادی ہوا خزانے بھرے ہوں گے، پھر بھی لوگوں کی مال پہ نظر ڈالے گا. جب خدا نے آپ کو مستغنی کیا ہے، لعنت بھیجو. کیا ضرورت ہے لوگوں کی چیزیں؟ اللہ اپنے دربار و خزانوں سے ہمیں بسیار نعمتیں، خوشیاں عطا فرمائے. چاہتا ہے ہر ایک ان میں کہ عمر دی جائے اس کو 1000 سال. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. مفسرین نے ان لوگوں پر کلام کیا ہے جن کی عمریں 1000 سال تھی، لیکن زندگی سے کون سیر ہو سکتا ہے. حدیث شریف میں مومن تو تب خوش ہوگا جب اس کو جنت کے دروازے کے اندر چھوڑ دیا جائے. اللہ اپنے فضل و احسان سے نصیب فرمائے. وما ہوا بمزحزحہ وما ہوا بمبعدہ. مزحزح یزحزح مزید سے ہے، ابعد یبعد. وما ہوا بمزحزحہ یعنی وما ہوا بمبعدہ من العذاب ان یعمر. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. آئے آئے عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظاروں میں.
اور سب سے عمدہ کلام اس میں ڈاکٹر عارفی مرحوم کا ہے. وہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہی رہ گیا نئے رنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی. کل کا دن تھا، 19 سال کا تھا، کراچی آ رہا تھا عوامی ریل گاڑی میں. کینٹ اسٹیشن اترا. محترم مکرم مولانا لطف اللہ مغل کی شہر شاہ کے والد مولانا ہدایت اللہ گل مولانا صاحب ساتھ تھے، اور جہانگیرے کے ممتاز بابو حفظہ اللہ. شہر شاہ میں رات کو قیام رہا. اگلے دن بنوری ٹاؤن پہنچے. قاری شیر افضل مدظلہ نے بنوری ٹاؤن کے گیٹ پر استقبال کیا مولانا لطف اللہ کی وجہ سے. یہ دوسرے لطف اللہ ہے، وہ تو بہت بڑے ہیں. اور فرمائے کہ برادر وہ تو جانتے نہیں آپ کو. میں نے کہا مجھے کون جانے، میرے طالب علم تو کسی کو جانتا ہے. حضرت بنوری کی خدمت میں پیش ہوا. اسکول پڑھ کے آئے تو ملیشیا کے کپڑے تھے کالے، اور اتنے بڑے بڑے بال تھے. کسی نے کہا ہی نہیں کہ بال چھوٹے تھے. اور کپڑے بھی کئی وہ والے تھے. میں دیکھ کے کہا معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، ہمارے یہاں داخلہ بند ہے. 6 شوال. بنوری ٹاؤن کا عملہ حیران ہے. افسر البرہان دیکھو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اور کیا اس زمانے میں محترمین بہت زیادہ داخلہ نہیں کرتے تھے، تھوڑے طلباء رکھتے. میں نے استاد محترم امام التاریخ والادب والتفسیر والافتاء حضرت الشیخ مولانا لطف اللہ صاحب الدرجات العالیات فی الجنہ حضرت صاحب کا خط پیش کیا. خط دیکھتے کا معاف کیجیے، معاف کیجیے، آپ کا داخلہ تو گویا کہ اوائل شعبان میں اس مدرسے کے بانی مبانی استاد اول میرے رفیق محترم مولانا لطف اللہ خود کر چکے ہیں. اسماعیل بامجی صاحب جلدی داخلہ فارم دے دو. سبحان اللہ. ہم نشی میرے جب ایام بلے آئیں گے، ہم نشی میرے جب ایام بھلے آئیں گے، بن بلائے میرے گھر آپ چلے آئیں گے. رابعہ میں داخل ہوا. خامسہ میں میں نے شرجامی خطبی کے لیے رابعہ لے لیا. 5 سال سے گزر گئے جیسے آنکھ کا جھپکنا. حضرت الاستاذ سے 13 اسباق بخاری کے پڑھے، 7 اول 6 ثانی کے، اور حضرت وصال کر گئے. اور فقیہ العالم مفتی اعظم پاکستان تمام علوم کے بحر ذخار حضرت اقدس مولانا مفتی ولی احسن نے وہ بخاری و ترمذی پڑھائی کہ مولانا انور شاہ و مولانا حسین احمد مدنی کی درسگاہوں کی یاد تازی کرائی. سود دریا نے کبودے گر نبودے بیم موج، صحبتی گل خوشبو دے گر نیستی تشویش خار. تو کل کا دن تھا. عمر برفست فتاب تمور اند کے ماند خواجہ رہنوز. عمر کی مثال برف کی ہے. تیز دھوپ پڑ رہی ہے، بہ گئی، پگھل گئی، اور جناب کو پتہ ہی نہیں ہے. عمر تو گئی، چلی گئی. 19 سال کی عمر میں بنوری ٹاؤن داخل ہوا. 23 سال کی عمر میں وہاں سے نکل گیا، اور امام خطیب یہاں لگ چکا تھا. یہ مسجد ایک دفعہ پہلے بنی تھی، کمیٹی نے بنائی تھی، مقامی کمیٹی جو مجھے لے کے آئی تھی. وہ چھوٹی تھی تو اس کے دیکھنے لوگ آتے تھے، تو وہاں کے انتظامیہ کہتی تھی امام صاحب کو بھی دیکھ کے جانا. ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں رہتا تھا. 3 نمازیں مغرب عشاء فجر پڑھا کے چلا جاتا تھا. طالب علمی کے زمانے میں مزمل بھائی نے فجر کے بعد قرآن کا ترجمہ و تفسیر شروع کیا. جب وہ پورا ہونے لگا 100 کے قریب جوان اور بوڑھوں کو الفقیہ الطبعی فقیہ النفس حضرت الاستاذ مولانا مفتی احمد الرحمان نے جمعے کی نماز میں 100 آدمیوں کی دستار بندی کی، ترجمہ و تفسیر پڑھنے والوں کی. اور استاد نے کہا میری دانش میں پوری دنیا میں ایسا کام کہیں نہیں کہ عوام کو قرآن شریف پورے ترجمہ و تفسیر سے پڑھایا گیا.
اور اس خوشی کی ایک تقریب کی گئی، اس کے لیے پاکستان بھر کے علماء کو دعوت دی گئی۔ خطیب پاکستان اور مناظر اسلام، غیرت اور ناموس کا سالار مولانا ضیاء القاسمی تشریف لائے، اور یہ گلی اور کوچے در و دیوار بحث سے جو ہے نا گونج رہے تھے، ان کی شعلہ بیانی سے اور توحید کے انہوں نے وہ ترانے لگائے، وہ جلوے دکھائے کہ جہان دنگ رہ گیا۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله۔ توحید کے دشمنوں نے جب توحید کا مسئلہ سنا اور وہ سمجھ گئے کہ یہودیت و نصرانیت بھی شرک کی طرح توحید کی نظر ہو چکی ہے، تو انہوں نے طرح طرح اعتراضات شروع کیے۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ تمہیں وہی جبریل لاتے ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کو اسی نے غارت کیا ہے۔ شاعران نے اپنے زمانے میں ایک جشن کیا تھا کہ فرعون جو تھا وہ ہمارا بڑا تھا، اور اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے زیادتی کی، معاذ اللہ استغفر۔ جب ایمان الدین نہ ہو تو فضول باتیں ہوتی ہیں۔ اس پر قرآن نے کہا قل من کان عدوا لجبریل، آپ فرمائیے جو کوئی دشمن ہو جبریل کا، جبریل خود نہیں آیا نہ خود قرآن لایا، فإنه نزله على قلبك بإذن الله، بس بے شک اس نے اتارا اس قرآن کو آپ کے دل پر خدا کے حکم سے۔ ایک تو قرآن جبریل کے ذریعے آیا، دوسرا قرآن کا محل قلب رسول ہے۔ کذالک دوسری جگہ ہے فرقان میں لنثبت به فؤادک، آپ کا دل مضبوط کر رہا ہے۔ علوم الدین کا تعلق دل سے ہے، اس لیے آپ گروہی دو کے صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہیں۔ یہاں کے سخت سس لان تان تنبیہ تنقید اس کو بھی دل جمی سے خوش اداؤں سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ جب محبوب کی محبت صادق ہو تو ان کا کڑوا بھی میٹھا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، سبحان اللہ۔ آپ فرمائیے جو کوئی دشمن ہو جبریل کا، بس اس نے تو اتارا قرآن تیرے دل پر اللہ کے حکم سے، فرشتے خود کچھ نہیں کر سکتے، وہی متصرف نہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اگلی کتابوں کی، مصدقن کے رات بھی ہے مصدقن بھی ہے، ان کتابوں نے بھی تصدیق کی۔ وہدی وبشری للمؤمنین، یہ مقامات ہیں قرآن کے مقامات۔ نزل یہ منزل ہے، علی قلب کا یہ مثبت علی القلب ہے، یہ معزون من اللہ ہے، یہ مصدق و مصدق ہے، یہ ہدایت ہے، یہ بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ بعض تفسیروں میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ہوئی تھی یہود علماء سے، اور حضرت عمر نے جو باتیں ان کو جبریل کے حق میں کہی تھی ان کی تائید میں یہ آیات نازل ہوئی۔ تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ عمر کی موافقات میں سے ہے۔ جلال الدین سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الیانع التمر فی موافقات عمر۔ 20 جگہ لکھی ہے قرآن کی۔ استاد محترم جو سیوطی سے علوم میں بہت آگے تھے مولانا لطف اللہ نے فرمایا کل